الحمد لله الذي نور المؤمنين بأنوار القرآن ونجعل المخلصين بأسرار العرفان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس پر کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار محبوب رب پروردگار شافع روز شمار جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، میں دیکھ رہا ہوں اس مجمع میں کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ ٹھنڈی کا موسم ہے، انہیں پنڈال میں آ کر کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ٹھنڈی کا اثر بڑے بزرگوں کے اوپر تیزی کے ساتھ ہوتا ہے. بچے پنڈال کے اندر ہے، بچوں کے خون میں شدت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں وہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں، تاکہ سننے اور سنانے میں کچھ ذوق اور شوق بھی لگے اور کچھ لطف بھی آئے. اس لیے جو بڑے بزرگ ہیں آپ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں، یہاں شبنم وغیرہ سے بھی محفوظ رہیں گے. اور پنڈال یہ اسی لیے بنایا گیا ہے. اگر پنڈال یہ فل ہوتا، آپ باہر بیٹھتے تو کوئی بات نہیں تھی. درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیری شان اور تیرا مقام یہ ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حبیب یا رسول اللہ، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے. اور نبی کی شان اور نبی کا مقام یہ ہے. ہم سے پیشتر حضرت قاری ایوب صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا تھا، کوئی بھی، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا گستاخی کرے یا کلمے کا انکار کرنے والا گستاخی کرے، نبی کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا تھا، نبی کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر کی زبان خاموش رہتی تھی. نبی اپنے دفاع میں کبھی کچھ نہیں بولا کرتے تھے. نبی کی طرف سے دفاع کون کر رہا تھا؟ نبی کی طرف سے بطور ڈھال نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف آواز کون بلند کرتا تھا؟ تو وہ ذات کسی ایرے گہرے کی نہیں، رب ذوالجلال کی ہے. سبحان اللہ. نبی کی شان اور مقام کا اندازہ لگانے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کی طرف سے دفاع رب ذوالجلال کر رہا ہے. ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے باپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو اس کا دفاع، ہم بیٹا ہے تو ہم کریں گے. اگر ہماری شان میں کوئی گستاخی کر دے
تو گستاخی کرنے والے کو منہ توڑ جواب ہم خود دیں گے، ہمارے بیٹے دیں گے، ہمارے گھر کے افراد دیں گے، ہمارے خاندان کے افراد دیں گے، ہمارے قبیلے اور ہمارے سماج کے لوگ ہماری پیروی میں اور ہماری طرف سے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن نبی کی شان کیا ہے؟ کفار مکہ نے کہا معاذ اللہ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن مقدسہ کی آیتیں پڑھا کرتے تھے تو کفار مکہ نے کیا کہا؟ معاذ اللہ رب العالمین، یہ مجنون ہے، جو سمجھ میں آتا ہے پکتے رکھتے ہیں۔ قرآن مقدسہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان ترجمان سے جو قرآن کی آیتیں نکلتی تھی، جب کفار مکہ نے کہا یہ مجنون ہے معاذ اللہ، یہ پاگل ہو گئے ہیں صدمان معاذ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دلی تکلیف ہوئی۔ اور یہ بشری تقاضا ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو ہمیں تکلیف ہوگی، یہ بشری تقاضا ہے کہ اگر کوئی انسان ہمیں پاگل کہے ہمیں تکلیف ہوگی، ہمیں مجنون کہے ہمیں تکلیف ہوگی، ہمیں برا بھلا کہے ہمیں تکلیف ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی معاذ اللہ رب العالمین کفار مکہ نے کیا کہا؟ یہ معاذ اللہ مجنون ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مبارکہ خاموش ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زبان مبارکہ سے جواب نہیں دے رہے ہیں، رب کی طرف سے جواب کون دے رہا ہے؟ تو رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، کہ میرے حبیب تجھے تیرے رب کی نعمت کی قسم کہ آپ مجنون نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اپنے ذہن کو قریب کریں اور عقل لگا کر کے اس بات کو اپنے دل میں جگہ دے، پوری قرآن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 63 سالہ ظاہری زندگی کی آپ پوری تاریخ آپ پڑھ لیں، کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ نبی کو اگر کسی نے برا بھلا کہا ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا دفاع خود کیا۔ تاریخ آپ پڑھ لیں، نبی کی سیرت طیبہ کو پڑھ لیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں جب بھی گستاخی کی گئی، جب بھی کفار مکہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ رب العالمین طرح طرح کے الزامات لگائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب معراج کا واقعہ بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 27ویں شب کو، رجب المرجب کی 27ویں شب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم رب سے ملاقات کے لیے رب کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، رب کا دیدار کیا، وہاں سے واپس آئے اور ہم سب کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے نماز جیسی عظیم نعمت بطور تحفہ لے کر گیا۔ آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس تحفے کی بھی قدر نہیں کرتے۔ یہ ہماری مسلمانوں کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ تحفہ اور وہ نعمت جو رب کی بارگاہ سے شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس امت کے لیے لے کر کے آئے، اس امت کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ امت اس تحفہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب سے تاریخ شاہد، آپ تاریخ پڑھ لیں، جس زمانے سے مسلمانوں نے اس عظیم تحفہ کو ٹھکرانا شروع کر دیا ہے، اسی وقت سے دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اوپر ظالم و جابر حکمراں مسلط دھیرے دھیرے کیے جا رہے ہیں۔ ہم تاریخ پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ تھا، ایک وقت کی نماز کسی صحابی رسول کی نہیں چھوٹتی تھی، اور صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نماز پڑھنا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور نماز چھوڑنا یعنی نماز نہ پڑھنا یہ کافروں کی علامت ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر کبیرہ، جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے اور ذریعے بندے کو ملی، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نماز ہے، سب سے بڑی نعمت نماز ہے۔ جتنی نعمتیں ملی ساری نعمتیں روئے زمین پر ملی، لیکن نماز یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر بطور تحفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیا۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شب معراج رب کی بارگاہ سے نماز کا تحفہ لے کر کے روئے زمین پر تشریف لائے، تو معراج کے واقعے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفار مکہ کے درمیان بیان کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم صحن کعبہ میں کھڑے ہو گئے، چند کفار جمع تھے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ رات کے ایک معمولی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتواں آسمان کو پار کرتا ہوا، سدرۃ المنتہا کو پار کرتا ہوا رب کی بارگاہ میں تشریف لے گیا، اور پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ یہ سارا سفر رات کے ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ تو کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مذاق اڑانے لگے، معاذ اللہ۔ کیا ہوا؟ معاملہ کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مذاق اڑانے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ہمارا اور آپ کا مذاق اڑائے تو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل تکلیف ہوگی، فطری بات ہے۔ کوئی ہمارا چاہے آپ کا مذاق اڑائے، فطری بات ہے، یہ تکلیف ہوگی۔ اور اگر جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ پلٹ کر ہم بھی ایسا جواب دے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی انسان آپ کے ایک عیب کو 4 آدمی کے سامنے بیان کر کے آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ بھی سوچیں گے کہ اس کے بھی کسی ایسے عیب کو ہم ان لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اس کا بھی مذاق بنے، اس کا بھی مذاق بنے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب معراج کے واقعات کو بیان کیا، کفار مکہ نے مذاق اڑایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قلبی صدمہ پہنچا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا ہے، جبرائیل سدرہ چھوڑ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دو۔ سبحان اللہ، یہ وقت تمہیں سدرہ پہ رہنے کا نہیں ہے۔ اے جبرائیل تم سدرہ چھوڑو، بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضری دو، میرے حبیب کی دلجوئی کرو۔ قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے کفار مکہ سن لو، میرے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ یہ خدا ہوا کرتا ہے۔ نبی کی شان یہ ہے، نبی کا مقام یہ ہے۔ تو آپ تاریخ پر، تاریخ شاہد ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں جب گستاخی کی گئی ہے، پیغمبر کی زبان خاموش ہے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال جواب دے رہا ہے۔ یہ 1-2 مثالیں نہیں، قرآن آپ پڑھیں تو سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی، سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو چونکہ وہ زمانہ رسالت تھا، ہم سے پہلے خطیب قاری ایوب صاحب نے بیان کیا کہ وہ قرآن کے نزول کا وقت تھا، جب کوئی شان میں گستاخی کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دفاع کرتا، اس کا جواب دیتا۔ تو زمانہ رسالت ختم ہو چکا ہے، اب یہ ساری ذمہ داری ہم مسلمانوں کے اوپر کہ اگر کوئی قرآن کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا جواب ہمیں دینا ہے، اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا جواب ہمیں دینا ہے، اگر کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا جواب ہمیں دینا ہے، اور اس کا جواب صرف ہمیں زبان سے نہیں دینا ہے بلکہ عملی طور پہ کر کے بھی دکھانا ہے۔ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ایک صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ نبی کی شان، نبی کی شان میں ایک دیہات کا، جسے ایک منافق جس کا ذکر قرآن مقدسہ میں منافقوں کے تعلق سے ہم نے ایک جملہ پہلے کہا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا نبی کے زمانے میں چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، کلمہ پڑھنے والا گستاخی کرے اس کا جواب بھی اللہ دیتا ہے۔
اور جو کلمہ کا انکار کرنے والا ہو اس کا بھی جواب اللہ دیتا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافقوں کا پردہ اللہ نے قرآن میں فاش کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ منافقین جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر کھیت کو پٹانے کو لے کر کے، کھیت کو پٹانا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ نہر سے جس کا کھیت قریب ہو پہلے وہ پٹائے گا، اس کے بعد جس کا کھیت ہے وہ پٹائے گا، اس کے بعد جس کا ہے وہ پٹائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ شریعت کا اصول ہے۔ تو ایک منافق ایسا تھا جس کا کھیت نہر سے دور تھا، اور نہر سے قریب ایک یہودی تھا جو مسلمان تو نہیں تھا لیکن وہ امان میں تھا، یعنی مسلمانوں کو ٹیکس ادا کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو یہودی ٹیکس مسلمانوں کو ادا کرتے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی تھی۔ تو مدینہ کے اندر ایک یہودی ایسا تھا جس کا کھیت نہر سے قریب تھا، اور ایک منافق ایسا تھا جس کا کھیت نہر سے دور تھا، لیکن وہ منافق زبردستی کہتا تھا کہ پہلے کھیت ہم پٹائیں گے اس کے بعد تمہیں پٹانا ہے، پہلے کھیت ہم پٹائیں گے، منافق کہتا تھا، اس کے بعد یہودی کو کہتا تھا کہ تم پٹاؤ گے۔ اور وہ منافق یہ سمجھتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے ہیں، تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، جو ہم کو سمجھ میں آئے گا سو ہم کریں گے، یہ تو یہودی ہے، کوئی مسلمان تھوڑی نہ ہے۔ یہ اس منافق کا خیال تھا۔ تو اس یہودی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عدالت میں معاملہ پیش کیا اور کہا کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، چونکہ اس زمانے میں پانی کی فراوانی ہے، اس زمانے میں پانی کی قلت تھی، کھانے پینے کی بھی قلت تھی، پہننے اوڑھنے کی بھی قلت تھی۔ معاملہ کیا ہوا کہ وہ یہودی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ کہ یہ مسلمان جس کا کھیت نہر سے دور ہے اور ہمارا قریب ہے، لیکن یہ زبردستی پہلے اپنا کھیت پٹانا چاہتا ہے، اب اسی تعلق سے ہم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فیصلہ کیا۔ نبی نے کیا فیصلہ دیا؟ نبی کا فیصلہ تھا کہ جس کا کھیت نہر سے قریب ہے وہ پہلے پٹائے گا۔ تو نہر سے قریب یہودی کا کھیت تھا، نہر سے قریب یہودی کا کھیت تھا، نبی کا فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، مسلمان کے حق میں نہیں ہوا۔ تو وہ جو مسلمان تھا اس کو مان لینا چاہیے تھا، اس کو مان لینا چاہیے تھا کہ چلو نبی نے فیصلہ کر دیا تو پہلے ہم اسی کو کھیت پٹانے جاتے ہیں، لیکن اس نے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا، اس نے نبی کے فیصلے کو نہیں مانا۔ جس طریقے سے ہمارے زمانے میں ضلع کورٹ ہے، ضلع میں جج بیٹھتا ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، تو بھائی سب سے بڑا سپریم کورٹ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ ہے، نبی نے جو فیصلہ کر دیا اسے سب کو ماننا ہے۔ تو وہ جو مسلمان تھا اس مسلمان نے کیا کیا؟ چونکہ نبی کا فیصلہ یہودی کے حق میں تھا، اس مسلمان نے نبی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا اور اس نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، کہ ہم فیصلہ حضرت عمر کی بارگاہ میں لے کر کے چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان جائیں گے، حضرت عمر جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مان جائیں گے۔ اور وہ مسلمان سمجھتا تھا کہ حضرت عمر کا رجحان، حضرت عمر مسلمانوں کے ہم خیال ہیں، مسلمانوں کے حق میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر بڑے سخت ہیں، اس کا فیصلہ ہمارے ہی حق میں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس نے نبی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ نبی کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے، اس یہودی کے ساتھ لیا اور کہا چلو حضرت عمر کی بارگاہ میں، عمر جو فیصلہ کر دیں گے اسے ہم مانیں گے۔ تو وہ یہودی اور وہ مسلمان، اور وہ مسلمان کیسا تھا؟ جو نبی کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا، نبی کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا، وہ مسلمان حضرت عمر کی بارگاہ میں گیا۔ حضرت عمر اپنے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے صحن میں، تو حاصل ہوا دونوں نے اپنا اپنا معاملہ رکھا۔ یہودی نے کہا کہ ہمارا کھیت نہر سے قریب ہے، اس کا کھیت نہر سے دور ہے، پھر بھی یہ زبردستی اپنا کھیت پٹانا چاہتا ہے، اسی بات میں ہم دونوں کا جھگڑا فیصلہ کرتے ہیں۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ اس یہودی نے کہہ دیا حضرت عمر کو کہ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ تمہارے نبی ہمارے حق میں کر چکے ہیں۔ یہودی نے حضرت عمر کو کیا کہا؟ یہودی نے حضرت عمر کو کہا کہ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ تمہارے نبی نے ہمارے حق میں کر دیا ہے۔ تمہارے نبی کے فیصلے کو میں یہودی ہو کر کے مان رہا ہوں، لیکن یہ مسلمان ہو کر تمہارے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ میں یہودی ہو کر تمہارے نبی کے فیصلے کو مانتا ہوں، یہ مسلمان ہو کر نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر جلال میں چہرے کا رنگ بالکل زرد اور پیلا پڑ گیا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم دونوں یہیں ٹھہرو، ابھی میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر اپنے گھر کے اندر گئے، تلوار لے کر کے آئے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس کا سر وہیں پر تن سے جدا کر دیا، سر قلم کر دیا، اور فرمایا کہ جو نبی کے فیصلے کو چیلنج کر دے، عمر کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب اسے قتل کر دیا تو پورے مدینے میں جو منافقین تھے، منافقین نے ہر چوک چوراہے پہ یہ بات پھیلا دی کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ ہر چوک چوراہے پہ یہ بات پھیلا دی گئی کہ عمر کی زبان سے پہلے کافر محفوظ نہیں تھے، اب عمر کا حال یہ ہے کہ ان کی تلوار سے اب کوئی مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ چیمی گوئیاں ہوتی رہی پورے مدینے کے اندر، لیکن کسی کو ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر کا فیس کر سکے۔ جب یہ بات کانوں کان ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عمر کو بلایا اور پوچھا، ہے عمر، میں کیا سن رہا ہوں کہ تم نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، عمر کی تلوار کبھی کسی مسلمان کے گردن پہ چل ہی نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ، عمر کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کے فیصلے کو چیلنج کرے، جو نبی کے فیصلے کا انکار کرے، عمر کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، واجب القتل ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے ابھی یہ جواب دیا تھا، اتنے ہی میں حضرت جبرائیل قرآن کی آیت لے کر حاضر ہو گئے نبی کی بارگاہ میں، اور حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، عمر جو کچھ بھی کہتا ہے یہ حق ہے، یہی عمر کا فیصلہ ہے اور یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن مقدس میں جو فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کی شان اور نبی کا مقام یہ ہے کہ جو انسان نبی کے فیصلے کو چیلنج کر دیتا ہے، دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو غرض کے آپ تاریخ پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقام اور آپ کی ذات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ زندگی کے جس موڑ پہ بھی نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، رب ذوالجلال نے جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرمائے، اور محفل پاک کی برکت سے ہونے والی شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے، اور زوجین کے درمیان آپسی الفت و محبت پیدا فرمائے، اتصال زوجین سے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ آگے کا پروگرام عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر جاری و ساری ہوگا۔ اس عشاء کی نماز کے بعد حضرت علامہ مفتی جہانگیر عالم صاحب قبلہ کا خطاب نیاب ہوگا، اس لیے آپ لوگ نماز سے فراغت کے بعد اور اپنی بشری تقاضوں سے فراغت کے بعد محفل پاک میں تشریف لے آئے۔